بہت اعلیٰ جنگ۔ مفتی صاحب ایک سوال ہے کہ خلافت ظاہری اور خلافت باطنی کیا اس کا کوئی فرق ہے یا کوئی ایک ہی ہے؟ بالکل بیٹا دو چیزاں، جب تک صحیح خلافت ہوں اس ویلے دو نہیں ہوں، وہی جڑا نا وہ وقت دا حکمران ہوں خلافت ظاہری جڑا نا ظاہری حکومت بھی، تے باطنی جڑی وہ امت دا سب تو بڑا مرشد رہبر پیشوا، وہ تو بڑا نمونے دا انسان کون ہوں، اس دور نو پھر آکھیا جاندا خلافت راشدہ یا خلافت علام الحاجن، وہ ہر لحاظ نہ نبی دا قائم مقام ہوں، وہ کوئی لوگ دین سکھدے، سب تو بڑا عالم ہو، کسے فتوے دی ہور لوڑ نہیں، وہی لوگوں دا رہبر نمونہ، اس ویلے دونوں کٹھیاں ہوندیاں۔ جدوں بدقسمتی نہ آ گئی بے دنیا دار بادشاہ بہ گئے، اس ویلے پھر انہاں کو ظاہری خلافت ہے کہ حکمرانی انہوں نے سنبھالی ہے، مگر وہ باطنی جڑی سی نا بنا دین بھی ہوئے کوئی اسلامی روح وہ نہیں رہی۔ مجھے کس نے بتایا تھا کہ جو ہے نا خلافت ایک ہوتا ہے خلیفہ ظاہر ایک ہوتا ہے باطن۔ ظاہر خلیفہ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، لیکن باطن سے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں، علی مرتضیٰ بھی آپ دیکھیں ٹھیک ہے، بہت اونچے آدمی تھے، مگر حضرت ابو بکر کی زندگی میں کسی نے اور نے بیعت لی، علی نے لی یا عمر نے لی نہیں، اگر لیتے تو باغی قرار دیے جاتے۔ اس وقت میں صرف خلیفہ کا ہی حق ہوتا تھا کہ لوگ اس پہ ہاتھ پر بیعت کریں۔ یہ بیعت ایک سیاسی اصطلاح تھی نا، آج کل پڑھے لکھے لوگ اس کو حلف وفاداری کہتے ہیں، اوتھ آف الیجنس، کہ جو حکمران منتخب ہو وہ حلف اٹھائے کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں میں تم پر پورے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کروں گا، تمہارے حقوق ادا کروں گا، کتاب اللہ اور سنت رسول، یہ حلف ہے۔ اور رعیت دے جڑے ذمہ دار لوگ کلا کلا نہیں، جڑے چھوٹی لوگ قبیلیاں دے سردار اور فوجاں دے جرنیل یہ حلف اٹھاؤندے سی کہ جب تک تو اللہ رسول دی فرما برداری حکومت کریں گا اسی تیرے وفادار رہیں۔ اس تو ایک خلیفے دے ہوندے دوجے دی بیعت تے جرم سی۔ امام حسین رضی کو جڑی بیعت و نامراد منگ رہا سی وہ کوئی ایک پیری مریدی نہیں سی، یہ تو جانتا ہے میرے تو بڑے مرشد ہے حضور دے، صرف حکومت دی کہ میں حاکم وقت تسلیم کروں۔